ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ سری سلیم پاور پلانٹ حادثے کی تحقیقات کا آغاز۔ مقام حادثہ کا CID چیف گووند سنگھ اب سے کچھ ہی دیر میں کریں گے معائنہ۔ تلنگانہ میں اہلیتی امتحانات کا اسکیڈول جاری۔ اس مہینے کی 31 تاریخ کو ECET، اگلے ماہ کی 9 تاریخ سے MCET۔ لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے ملازمین کو مرکز نے دی راحت۔ 3 ماہ کی تنخواہوں کا نصف ادا کرنے کے اقدامات۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا کی سطح آب میں اضافہ۔ ناگرجنا ساگر کے 18 دروازے کھول دیے گئے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کا انتباہ جاری۔ اور ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز۔ شفایاب ہونے والوں کی شرح 77% سے بڑھ گئی۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سری سلیم ہائیڈرو پاور پلانٹ میں پیش آئے حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق CID تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدا میں اگلاپنٹا پولیس اسٹیشن میں درج مقدمہ CID کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ CID چیف گووند سنگھ نے حادثہ کا دورہ کریں گے۔ ان کے ساتھ فورنسک ماہرین بھی ہوں گے جو حادثے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے تحقیقات کا آغاز کریں گے۔ تحقیقات کے لیے عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس دوران حکومت نے مہلوکین کے ارکان خاندان کی ہر طرح سے مدد کا اعلان کیا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمت سے محروم ملازمین کو ایک بڑی راحت پہنچانے کا مرکز نے فیصلہ کیا ہے۔ امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن کے جو ارکان ہیں، اگر لاک ڈاؤن کے دوران ملازمت سے محروم ہو چکے ہیں تو انہیں 3 ماہ کا بے روزگاری بھتہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کے پیش نظر اس سال 24 مارچ اور 31 دسمبر کے درمیان بے روزگاری کے بھتے کے طور پر 3 مہینے کی اوسط اجرت کا 50% ادا کرنے کی خاطر ضابطے میں نرمی کی گئی ہے۔ بے روزگار ہونے والے ملازمین کے لیے امدادی رقم اور موجودہ شرائط میں بھی نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرائط میں نرمی کے تحت اضافہ کی گئے۔ امدادی رقم اس سال 24 مارچ سے 31 دسمبر کے دوران ادا کی جائے گی۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مانسون سیشن کا آغاز 7 ستمبر کی صبح 11 بجے ہوگا۔ اس سلسلے میں گورنر تمیل سائی سوندرا راجن نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حکومت ایوان کی کارروائی 20 دن تک چلانے کے منصوبے میں ہے۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی ہے کہ اہم موضوعات پر جامع مباحث کے لیے کم از کم کام کے 15 دن کی گنجائش ہونی چاہیے۔ کووڈ-19 کے قواعد کے مطابق سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بناتے ہوئے اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس دوران اطلاعات ملی ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا اگلے مہینے کی 10 تاریخ سے آغاز ہوگا۔ 1 دن کے وقفے سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی چلائی جائے گی۔ وزارت ریلوے نے واضح کیا ہے کہ وندے بھارت کے تحت 44 سیمی ہائی اسپیڈ ریلوے کی تیاری کے ٹینڈرز کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اندرون 1 ہفتہ دوبارہ ٹینڈرز طلب کیا جائے گا۔ میک ان انڈیا کو ترجیح دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ چین کو یہ ٹینڈر حاصل ہونے کے امکانات کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے چین کو ایک اور دھکا لگا۔ وزارت ریلوے نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ ترمیم شدہ پبلک پروکیورمنٹ میک ان انڈیا کے ترجیحی آرڈر کے تحت اندرون 1 ہفتہ تازہ ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے مختلف ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں آئندہ عام اور ضمنی انتخابات کے لیے تفصیلی رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ امیدواروں کو آن لائن پرچے نامزدگی کے ادخال کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ رہنمانہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق سرگرمیوں کے دوران ہر شخص کو ماسک لگانا ہوگا۔ داخلے کی ہر جگہ پر تھرمل اسکریننگ کروانی ہوگی۔ 80 سال سے زائد عمر کے افراد کے علاوہ جسمانی طور پر متاثرین اور ایمرجنسی خدمات انجام دینے والوں کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائے دہی سے استفادے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ 20 ستمبر کو بہار کے انتخابات کا اسکیڈول جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس تناظر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ اکتوبر یا نومبر میں بہار میں انتخابات کا امکان ہے۔ اسی طرح جاریہ سال کے اواخر میں تلنگانہ کے حلقہ دوباک میں ضمنی انتخابات کا بھی امکان ہے۔
سابق فائنانس سیکریٹری راجیو کمار کو نئے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اشوک لواسا کی جگہ لیں گے جو مستعفی ہو چکے ہیں۔ راجیو کمار جھارکھنڈ کیڈر کے 1984 کے بیچ کے IAS آفیسر ہیں۔ انہیں مختلف شعبوں میں عوامی پالیسی سازی اور انتظامیہ کا 3 دہائیوں کا تجربہ ہے۔ ان کا جنم 19 فروری 1960 کو اتر پردیش میں ہوا۔ وہ 65 سال کی عمر تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ریاستی حکومت نے ملک میں پہلی مرتبہ بلدیات کے ہر وارڈز کے لیے ایک عہدیدار کے تقرر کا فیصلہ کیا ہے۔ شہروں میں عوام کی تیز تر خدمات کو یقینی بنانے کے لیے میونسپل کارپوریشنوں نے مقبولہ جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم کے تارک راما راؤ کی قیادت میں پرگتی بھون میں منعقد اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بتایا کہ صاف صفائی، شہروں کی منصوبہ بندی کے علاوہ دیگر مقاصد کے تحت چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے منصوبے کے مطابق نئے بلدی قانون پر مؤثر عمل والے مقصد سے جائیدادوں پر تقرر کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مقبولہ جائیدادوں پر تقررات کے ذریعے جہاں عوام کو تیز تر خدمات مہیا ہوں گی، وہیں شہر بھی تیزی کے ساتھ ترقی کریں گے۔ ہائیر ایجوکیشن کونسل نے اہلیتی امتحانات کے اسکیڈول کو خطیت دے دی ہے۔ اس مہینے کی 21 تاریخ کو TS ای-سیٹ 9 تا 14 ستمبر، ای-سیٹ انجینئرنگ 21 تا 24 ستمبر، PG ای-سیٹ 28 اور 29 ستمبر، M-سیٹ ایگریکلچر 30 ستمبر اور 1 اکتوبر، TS آئی-سیٹ 13 اکتوبر کو، ایڈ-سیٹ اور 4 اکتوبر کو لاء سیٹ منعقد ہوگا۔ ہائیر ایجوکیشن کونسل کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں یہ بات بتائی گئی۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2474 نئے معاملات درج کیے گئے اور 7 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ریاست میں اس انفیکشن سے مرنے والوں کی تعداد 744 تک جا پہنچی۔ ریاست میں کورونا کے سرگرم معاملات کی تعداد 22,386 ہے۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جملہ 1,768 افراد روبے صحت ہوئے۔ ریاست میں روبے صحت ہونے والوں کی تعداد 78,735 ہو گئی۔ عادل آباد 15، بھدرادری کتا گڑم 44، GHMC 447، جگتیال 91، جنگاؤں 20، بھوپال پلی 19، گدوال 59، کاماریڈی 61، کریم نگر 75، کھمم 125، کومرم بھیم آصف آباد 11، محبوب نگر 49، محبوب آباد 59، منچریال 35، میدک 38، میڈچر ملکاج گیری 149، ملک 15، ناگر کرنول 52، نلگنڈا 122، نارائن پیٹ 11، نرمل 19، نظام آباد 135، پیدا پلی 79، سرسلہ 52، رنگا ریڈی 201، کاماریڈی 72، سدی پیٹ 92، سوریا پیٹ 63، وقار آباد 18، ونپرتی 37، ورنگل رورل 22، ورنگل اربن 123 اور یادادری بھونگیر میں 28 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 59,878 مثبت کیسز درج کیے گئے۔ تازہ طور پر اس وائرس سے 945 افراد کی اموات ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر مہلک وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد 55,794 تک پہنچ گئی۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 29,75,702 ہو گئی۔ ملک میں اس وقت کورونا کے 6,97,330 فعال کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 63,631 افراد وائرس سے روبے صحت ہوئے ہیں۔ اس وائرس سے شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 22,22,578 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت کے ہیلتھ بلیٹن کے مطابق ملک میں شفا یاب ہونے والوں کی شرح 74.30% ہے، جبکہ اموات کی شرح 1.89% ہے۔ ICMR کے مطابق ابھی تک 3,44,00,000 افراد کے کورونا کے معائنے کیے گئے ہیں۔ آج ونائک چتورتھی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے اجتماعی تقاریب اور جلوس پر پابندی عائد کی ہے، اس لیے کہیں بھی گنیش منڈپ نہیں لگائے گئے۔ گھروں اور مندروں میں پوجا کرنے کے احکام عہدیداروں کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ اس دوران ماحول دوست گنیش مورتیاں بٹھائی جا رہی ہیں۔ مٹی کی مورتیوں کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے باعث بڑی مورتیاں نہ بٹھانے کے احکامات کے باعث جاریہ سال بڑی مورتیاں تیار کرنے والے افراد ملازمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ ریاست کے علاوہ دیگر ریاستوں میں ہو رہی زبردست بارش کی وجہ سے تلنگانہ کے ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ دریائے کرشنا کی سطح آب میں اضافے کے پیش نظر ناگرجنا ساگر کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی تک سری سلم ذخیرہ آب کے 10 دروازے کھول دیے گئے تھے۔ تازہ طور پر ناگرجنا ساگر سے بھی پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ یہاں کے 18 گیٹ کھول دیے گئے۔ اس پروجیکٹ کی آبی گنجائش 590 فیٹ ہے۔ اس وقت ساگر کی آبی سطح 585 فیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح ریاست کے دیگر ذخائر آب کی سطح میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
دلی پولیس نے ISIS کے انتہا پسند کو گرفتار کر لیا۔ ابو یوسف کو پولیس نے آج گرفتار کیا ہے۔ دھولا راکوان کرول کے باغ علاقے میں ہوئی فائرنگ و جوابی فائرنگ کے بعد انتہا پسند کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسپیشل ٹیم کی ڈپٹی کمشنر پولیس نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کے پاس دھماکو اشیاء ضبط کی گئی ہے۔ ہندوستانی فوج نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 5 دراندازوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پنجاب کے ضلع ترن تارن علاقے سے 5 درانداز غیر قانونی طور پر ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہندوستانی جوانوں نے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ فوجی حکام نے بتایا کہ یہ 5 بھی پاکستان سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند تھے۔ کھیلوں کے باوقار راجیو کھیل رتن ایوارڈ کے لیے اہل کھلاڑیوں کی فہرست کا مرکز کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ کرکٹر روہت شرما، ریسلرز وینیش پھوگٹ اور ٹیبل ٹینس چیمپئن منیکا باتر، 2016 پیرا اولمپک گولڈ میڈلسٹ مری اوپنتنگا ویلو ہاکی کھلاڑی رانی رامپال کو راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ارجن ایوارڈ کے لیے کرکٹرز ایشانت شرما، دیپتی شرما، ایتھلیٹ دوپتی چند، شوٹر منو بھاسکر سمیت 27 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دھیان چند ایوارڈ اور دروناچاریہ ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ واضح رہے کہ کل رات ریاست کے مختلف اضلاع میں بارش ہوئی، جبکہ بعض مقامات سے موسلادھار بارش کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ سری سلم پاور پلانٹ حادثے کی تحقیقات کا آغاز۔ مقام حادثہ کا CID چیف گووند سنگھ اب سے کچھ ہی دیر میں کریں گے معائنہ۔ تلنگانہ میں اہلیتی امتحانات کا اسکیڈول جاری۔ اس مہینے کی 31 تاریخ کو ECET، اگلے ماہ کی 9 تاریخ سے MCET۔ لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے ملازمین کو مرکز نے دی راحت۔ 3 ماہ کی تنخواہوں کا نصف ادا کرنے کے اقدامات۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا کی سطح آب میں اضافہ۔ ناگرجنا ساگر کے 18 دروازے کھول دیے گئے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کا انتباہ جاری۔ اور ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز۔ شفایاب ہونے والوں کی شرح 77% سے بڑھ گئی۔